الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا ہے. اس عظیم نعمت کے بہت سے تقاضے ہیں، اور اس ایمان کو بچا کر دنیا سے جانے پر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرو، اور اس حال میں مرو کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، اس حال میں تم مرو. انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کی فکر فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے ہماری رخصتی ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قرآن کریم میں نقل کیا گیا: ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. کہ اے اللہ، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت دیجئے، وفات دیجئے، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دیجئے. تو ایمان کا نصیب ہونا اور مسلمان بن جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جب مسلمان انسان بنتا ہے اور ایمان والا اپنے آپ کو بتاتا ہے تو پھر اس ایمان کو کیسے مضبوط کرنا چاہیے، اس ایمان کو کیسے طاقتور بنانا چاہیے، اس کی بھی رہنمائی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے. صرف زبان سے اقرار تو کر لیا، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو مطالبے ہیں، ان تقاضوں کو پورا نہ کرے، ان مطالبوں کو پورا نہ کرے، تو پھر گویا کہ وہ حقیقی ایمان ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آیا. کہ جس ایمان کا تقاضا قرآن کرتا ہے اور جس ایمان کا تقاضا اللہ کے نبی رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے. ایمان کی نسبت ہی پر ہر طرح کی کامیابی ہے. قرآن کریم میں بار بار اس کو ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے اور وہ جو چاہے اچھے کام کرے، بھلے کام کرے، لوگوں کے فائدے کے کام کرے، تو اس پر آخرت کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے کام کا بدلہ عطا کر دے گا، اس کی نیکی کا صلہ عطا کر دے گا. لیکن اگر آخرت میں اس نیکی کا اچھا اجر چاہیے اور آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے نیک عمل کا بدلہ چاہیے تو ایمان اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. قرآن کریم میں اس کو بھی ذکر کیا گیا. تو اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر موقع پر اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ میرا ایمان اللہ سے کتنا مضبوط ہے، اللہ پر میرا یقین کتنا مضبوط ہے. یہ پوری کائنات چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کہے گا: لمن الملک اليوم. کہ دنیا میں ہم نے وقتی طور پر، عارضی طور پر کچھ مہینوں، سالوں، دنوں کے لیے تم کو حکومتیں دی تھی. آج کس کی حکومت ہے؟ تم دنیا میں حکومتوں میں اور بادشاہت میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی ہر سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہے ویسا کر سکتے ہیں. لیکن تم کو تو وہ عارضی طور پر دی گئی تھی، وہ دائمی طور پر نہیں. دائمی حکومتیں صرف ہماری ہے. تو اس وقت سارے انسان کہیں گے: للہ الواحد القہار. کہ صرف بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو زبردست ہے.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، کہ ہم اس دن انسانوں کے درمیان برابری کا فیصلہ فرمائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ کمی نہیں ہوگی، انہوں نے جیسے کام کیے تھے اسی کے مطابق انعام اور اسی کے مطابق اجر انسان کو ملے گا۔ حدیثوں میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ کیسے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اور ایمان کی فکر کرتے ہوئے انسان جب بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس لیے متعین کیا ہے کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں جس مجلس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ فرشتے اس مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو وہ مجلس اللہ کی یاد کی، اللہ کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھے گا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی تکبیر کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ پوچھے گا کہ وہ کس چیز، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ دیکھتے تو اور زیادہ آپ کی تعظیم کرتے، اور زیادہ آپ کو یاد کرنے والے بن جاتے، اور زیادہ آپ کی تسبیح کرنے والے بن جاتے۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کو پوچھے گا کہ وہ کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ وہ جنت کو مانگ رہے تھے۔ تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیتے تو ان کا شوق اور بڑھ جاتا، مانگنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہیں گے اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ بچنے کی اور حفاظت کی دعائیں کرتے اور اہتمام کرتے۔ اللہ فرمائیں گا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ اس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ کسی کام سے اس مجلس میں آ گیا تھا، کسی کام سے اس لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھا تھا، وہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کیا تھا جو مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایمان جب انسانوں کی زندگی میں آتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ بعض اوقات صحابہ کو پکڑ کر کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، کہ بھائی آؤ بیٹھو کچھ دیر ایمان کا تذکرہ کریں گے تاکہ ایمان ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے، ایمان ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ اس ایمان کے بڑھنے کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، اس ایمان کے بڑھنے کے نتیجے میں اللہ کی فرمانبرداری والا جذبہ آسان ہوگا، اس ایمان کے بڑھنے کے نتیجے میں حق کو قائم کرنے والے بنیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور یہ ان لوگوں کی کیفیتیں تھی، وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولا کرتے کہ میرا ایمان کہیں کم تو نہیں ہو رہا، میرے اعمال کی کیفیت کہیں متاثر تو نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا، تو انہوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یہ صحابہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے، آپ کے مبارک زبان سے آپ کے ارشادات کو سنتے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے، لیکن حضرت حنظلہ نے اس وقت فرمایا نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عجیب بات کہہ رہے ہو، ہم تو تمہارے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا بات اصل یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے،
ہم دنیا سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہے، لیکن جب مجلس سے نکل کر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہماری برقرار نہیں رہتی، تو مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات ذکر کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات تو میری بھی یہی ہے، مجھے بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، چلو نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے اپنی حالات کو بیان کریں گے، اپنی اس کیفیت کو ذکر کریں گے۔ وہ دونوں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی اس اندرونی اور اپنی اس دل کی کیفیت کو بیان کیا کہ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ایمان کی باتوں کو سنتے ہیں، آخرت کی باتوں کو سنتے ہیں تو دل کا عجب عالم ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت دل کی باقی نہیں رہتی۔ آج ہماری صورتحال بھی یہی ہے، ہم مسجدوں میں آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، ایمان کی بات سنتے ہیں تو وقتی طور پر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نماز کی اہمیت سنیں، نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا، دین پہ چلنے کی باتوں کو سنیں، دین پہ چلنے کی باتوں کا جذبہ پیدا ہو گیا، سنت کی عظمتوں کو سنیں، سنتوں کا احساس دل میں پیدا ہو گیا، باہر نکلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باہر نکلنے کے بعد باہر کا ماحول خراب ہے، اب نماز کا شوق بھی ختم ہو گیا، سنت پہ چلنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت کو ٹٹولتے رہنا اور اپنے ایمان کا اس طرح جائزہ لیتے رہنا، یہ حضرات صحابہ اکرام کا شیوا ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہ دونوں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان کا اس ایمان کی کیفیت کو بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اگر تمہاری ہمیشہ ایسی ہی کیفیت ہوتی تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کرتے، لیکن یہ وقت کی بات ہے کہ بعض اوقات کیفیت الگ رہتی ہے اور بعض اوقات کیفیت الگ رہتی ہے، لہٰذا تمہیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ایمان کی فکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس اسلام کے کیا مطالبے ہیں ہم سے، اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں ہم سے، ہم اس ایمان پہ کتنا کھرے اتر رہے ہیں، اللہ پہ کیسا یقین و اعتماد ہے، اللہ پہ کیسا بھروسہ ہے، ہم اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، ہم اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ درخت سے پتا جو ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور ایک دانہ اگر زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر چھپ جاتا ہے، میری اور آپ کی آنکھ سے اور بڑے بڑے آلات کی آنکھ سے وہ دانہ چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے اور اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو دنیا میں پیش آتے رہتی ہے، ایک ایمان والے کو اتنا یقین، اتنا ایمان اور اتنا مضبوط اعتقاد اللہ سے ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ظاہری تدبیر کرنا، ظاہری کوشش کرنا، ظاہری کام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، نتیجہ دینے والا، فیصلہ کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو آ کر مسجد میں نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو آئے، مسجد میں داخل ہوئے نفل نماز پڑھنے کے لیے، نفل نماز پڑھ کر جب رات میں واپس ہونے لگے تو باہر دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو مسجد کے سامنے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ٹھہرے ہو، یہاں پر تم کیوں ٹھہرے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا آپ کی حفاظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کس سے حفاظت کرنا چاہتے ہو، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زمین والوں سے۔ تو حضرت علی نے بڑا ایمان افروز جملہ فرمایا، حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو جب تک آسمانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے زمین میں کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ اگر تم زمین والوں سے میری حفاظت کرنا چاہتے ہو تو معلوم نہیں آسمانوں میں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی انسان ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو کہ جو کچھ اچھا یا برا مجھے پہنچا ہے وہ پہنچنے والا تھا، اور جو کچھ مجھے نہیں پہنچا وہ نہیں پہنچنے والا تھا۔ یہ ایمان انسان کا ہونا چاہیے،
یہ یقین انسان کا ہونا چاہیے۔ آج میری اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ معمولی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، حکومتوں کے آنے جانے سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، افراد کے منتخب ہونے سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ ہم گویا کہ اپنے اس عمل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ چلانے والا نظام نہیں ہے، کائنات کا نظام اللہ نہیں چلاتا، صرف دنیا کے بندے ہی چلاتے ہیں۔ دنیا کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر حکومتیں دی ہے، لیکن حقیقت میں چلانے والا اللہ ہے، حقیقت میں کائنات کا نظام سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اللہ کی ذات پہ توکل کے اعتبار سے انتہائی درجے کمزور ہے۔ ابھی حال کے جو دن گزرے ہیں اور جو ایام گزرے ہیں، ان میں چونکہ لوگوں سے واسطہ پڑا، لوگوں سے رابطہ ہوا، تو یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ لوگوں کی نظریں اللہ پر نہیں ہیں، لوگوں کی نظریں اللہ کی ذات پر نہیں ہیں، بس ڈرے ہوئے، خوف کھائے ہوئے، اور یہ سمجھ رہے، ہم کو یہ نہیں احساس ہے کہ میرا اللہ جو پوری کائنات کا تنہا رب ہے، میرا اللہ جو پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ وہ ہے جو لوگوں کو حکومتیں دیتا بھی ہے، اللہ وہ ہے جو لوگوں سے حکومتوں کو چھینتا بھی ہے، عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلت اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یقین نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا اعتماد اور ہم مسلمانوں کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کتنے واقعات نبیوں کا ذکر کیے گئے ہیں، احادیث میں کتنے واقعات صحابہ کے خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ ایک غزوے سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب واپس ہوتے، سفر لمبا ہوتا تو درمیان میں کہیں پڑاؤ کرتے، درمیان میں کہیں ٹھہر جاتے آرام کرنے کے لیے، تاکہ آگے سفر پھر نئی بشاشت کے ساتھ جاری رکھ سکے۔ چنانچہ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ اکرام بھی ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی کے لیے صحابہ اکرام نے ایک درخت کا سایہ دیکھا جہاں زیادہ چھاؤں تھی، وہ اللہ کے نبی کے لیے منتخب فرمائی، متعین کی، اور صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ سفر میں تھکے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ اپنی تلوار جو تھی وہ تلوار نکالی اور درخت کو لٹکا دی، درخت کو لگا دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی اس کو یہ سمجھ رہا تھا ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر اکیلے پڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ کچھ فاصلے پر بھی تھے۔ اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی عداوت کو، اپنی دشمنی کو نکال لوں۔ اس نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے میں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ یہ نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے تلوار لی، اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تک یوں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تو مجھے حملہ کرے گا، لیکن اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب تجھے کون یہاں پر بچائے گا؟ کیونکہ جتنے صحابہ ہیں وہ میرے ساتھی ہے، وہ میرے ساتھی ہے، لہذا میرا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آپ سے مجھے رحم کی امید ہے، اچھائی کی امید ہے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، صحابہ کو آواز دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نیند سے بیدار ہوئے، جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی کے پاس وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہر مشکل معاملے میں تم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بنو۔ ہجرت کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر غار ثور کے اندر پناہ لی اور چھپ گئے۔ دشمن آپ کے اتنا قریب آ گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اگر دشمن تھوڑا جھکیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، خوف مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ ہماری نصرت کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ذریعے اور احادیث میں اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کے واقعات کے ذریعے امت کو اور انسانوں کو اور قیامت تک آنے ایمان والوں کو یہی بتایا گیا کہ تم ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے بنو۔ تم لوگوں پہ بھروسے مت کرو، تم تدبیر کر سکتے ہو، تم کوششیں کر سکتے ہو، ساری تدبیریں کرو۔ تدبیر نہیں کرنا،
کام نہیں کرنا، جستجو نہیں کرنا اور صرف اللہ پہ بھروسہ کر لینا، یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے۔ ایک آدمی اونٹ لے کر آیا اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر یہ پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں اس اونٹ کو پوٹھے سے باندھ کر توکل کروں یا اس کو آزاد کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس اونٹ کو پہلے رسی سے باندھ دو اور اس کے بعد توکل کرنے والے بنو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم متوکلین ہیں، یعنی ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جیتے ہیں، ہم کاروبار نہیں کرتے، ہم کماتے نہیں، ہم محنت نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم متوکلین نہیں ہیں، تم کامچور لوگ ہو، تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم محنت بھی کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے بھی بنو۔ تو بہرحال ایک لمبی باتیں ہیں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان، اسلام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مومن دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، مومن افراد سے نہیں ڈرتا، مومن اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آج جتنا ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور جتنا ہم حکومتوں سے خوف کھا رہے ہیں کہ چند سالوں کی حکومتیں ہیں، اس کے بعد دنیا کا نظام ہے، کوئی کچھ سال حکومت کرتا ہے، کوئی کچھ سال حکومت کرتا ہے، ہمیشہ کسی کی حکومت باقی نہیں رہتی۔ لیکن لوگ جتنا حکومتوں سے ڈر رہے ہیں، میرے بھائیوں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ 60-70 سال کی زندگی ختم کر کے اللہ کے پاس جانا ہے؟ اس 60-70 سال کی زندگی کا جواب اللہ کے پاس کیا دیں گے ہم؟ ہمارے پاس اتنی کیا تیاری ہے، ہمارے پاس اتنے کیا اعمال ہے، ہم ایسی کیسی زندگی گزارے کہ جو اللہ کی اطاعت والی ہو، اللہ کی فرما برداری والی ہو، اللہ کے احکامات پہ چلنے والی ہو۔ تو جب کل آج دنیا کے معمولی حکومتوں سے خوف زدہ ہم ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کی حکومت کا کوئی احساس نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جبکہ حدیث میں بار بار کہہ دیا گیا کہ تمہارے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ تم 5 چیزوں کا سوال نہیں دو گے۔ تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہارے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہارے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہارے عمل کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک یہ 5 سوال اللہ کے سامنے بندہ نہیں دے گا، اس وقت تک کسی انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم حکومتوں سے ڈرتے ہیں، حکومتوں کے نمائندوں سے ڈرتے ہیں اور ڈرانے والے، خوف دلانے والے ہر طرح کا خوف دلاتے ہیں۔ یہ عارضی حکومتیں ہیں، اللہ ان کے تختوں کو پلٹے گا، لیکن اللہ کے سامنے جانے کے بعد ہم اپنی زندگی کا حساب کیسے دے سکیں گے؟ کیسے اللہ کی ہم نے اطاعت کی تھی، کیسے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری تھی؟ لوگ مسجدوں سے دور تھے، نمازوں سے دور تھے، ہم نے کتنے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی ہے، کتنا نمازوں کا اہتمام کرنے کی فکر کی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کا خوف بسا ہوا تھا، غیر اللہ کا ڈر بسا ہوا تھا، ہم نے کتنے دلوں کو جگایا، بیدار کیا کہ اس دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ سارے حالات کو بدلنے والا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو ان حالات میں جو سارے لوگوں سے دیکھنے کے بعد یہ احساس ہے ہم لوگوں کو کہ ہمارا یقین، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ کمزور ہے۔ توکل بڑھائیں گے، اللہ فیصلے ہمارے حق میں کرے گا۔ ایک وہ کہا جاتا ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ ویسے حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ ہم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمراں اچھائی کرنے والے بنے۔ ہم اپنے اعمال پہ توجہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے۔ غیر مسلم ہوگا اس کا ایمان و یقین نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ایمان و یقین یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے ساتھ دنیا کے فیصلے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کے ساتھ دنیا کا نظام جڑا ہوا ہے۔ ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ سے تعلق پیدا کریں گے، اللہ کی طرف دوڑنے والے بنیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے کرے گا اور ہمارے اس ایمان کی بنیاد پر اللہ کائنات کے دوسرے انسانوں کے لیے بھی بھلائی اور خیر عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں سے ڈرنے والے نہ بنیں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، اللہ کی طرف توجہ دینے والے بنیں۔ حالات ہمیشہ ایسا ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ حالات آتے ہیں تو کچھ فکر پیدا ہوتی ہے، حالات ختم ہو گئے پھر فکر ختم ہو گئی۔ فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا، زیادتی چل رہی تھی، لوگوں کے اندر ایک حرارت تھی، نوجوانوں میں فکر تھی، حالات ٹھنڈے پڑ گئے، حالات کچھ قابو میں آ گئے، ہماری فکریں ختم ہو گئی۔ بائیکاٹ کا معاملہ تھا، بڑے جذبے سے بائیکاٹ کی آوازیں اٹھا رہے تھے، حالات قابو میں آ گئے، پھر بائیکاٹ والا نظام ختم ہو گیا، پھر اپنی منمانی چیزوں کو شروع کر دیا۔ یہ نظام ہمیں بدلنا چاہیے۔ ہم چیزوں کی وقتی بنیاد پر اللہ کی طرف لوٹنے والے نہ بنے، ہمیشہ کی بنیاد پر یہ سوچ کر کہ میری زندگی عارضی ہے،
میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، 60 70 بہت زیادہ آپ مان لیجئے 100 سال جی کر مروں گا، تو مجھے اس زندگی کی تیاری کرنا ہے یہاں پر رہ کر، جو زندگی دائمی ہے، ابد و آباد ہے، لافانی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں محنت کرنے والا بنوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔